کیا آپ نے یہ بات دیکھی ہے کہ کچا دودھ اور پنیر پاسچرائز دودھ اور پنیر سے 840 گنا زیادہ بیماری پیدا کرتے ہیں؟ اگر یہ سچ ہو تو یہ واقعی خوفناک ہے۔ یہ ایک میڈیا کمپنی کی طرف سے اشتہار میں بتایا جا رہا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ آخر میڈیا کمپنی کیوں لوگوں کو کچے دودھ کے خلاف ڈرانے کے لیے اشتہار دے گی؟ آج ہم اس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا کچا دودھ اور کچا پنیر واقعی پاسچرائز دودھ یا پنیر سے زیادہ خطرناک ہیں؟ کہتے ہیں کہ کچا دودھ ڈیری میں پیتھوجنز کا نمبر 1 سبب ہے، اور میں اس پر سوال کرتا ہوں، کیا واقعی کچا دودھ مسئلہ پیدا کر رہا ہے یا آلودہ دودھ؟ صرف اس لیے کہ کچھ پاسچرائزڈ ہے یا خود بخود محفوظ نہیں ہو جاتا؟ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ بات کریں گے کہ کچے دودھ میں ایکولی کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایکولی نہ صرف کچے دودھ میں ہوتی ہے بلکہ یہ پاسچرائز دودھ میں بھی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ کے جسم میں بھی ایکولی ہے۔ ایکولی ہمارے آنتوں میں موجود دوستانہ بیکٹیریا کا حصہ ہے۔ حقیقت میں ایکولی ہمیں ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایکولی صحیح ماحول میں بھی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ لازمی نہیں کہ دودھ کچا ہے اس لیے۔ تو میرے خیال میں کچے دودھ سے جڑے مسائل کا تعلق واقعی غیر صاف ستھرے فارم سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ آپ دودھ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ پنیر کے لیے بھی درست ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ جانچنے کے لیے کہ یہ دودھ مکمل طور پر پاسچرائزڈ ہے یا نہیں، ایک خاص انزائم کی سرگرمی کی پیمائش کرتے ہیں۔ اگر یہ انزائم غیر فعال ہے تو یہ پاسچرائزڈ ہے۔ تو جب وہ پاسچرائزڈ کرتے ہیں اور انزائم کو ختم کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ واقعی کیلشیم اور فاسفورس کو بایو اویلیبل بنانے کی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک اور انزائم ملتا ہے جو دودھ کو پاسچرائز کرنے پر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ہے لیکٹیز۔ لیکٹیز ایک انزائم ہے جو دودھ کی شکر لیکٹوز کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن جب میں کچا دودھ اور خاص طور پر کچے دودھ سے بنایا گیا پنیر استعمال کرتا ہوں جس میں یہ انزائم ہوتا ہے لیکٹیز، تو مجھے کوئی ہاضمہ مسئلہ نہیں بنتا۔ تو صرف کچے دودھ میں وہ انزائم ہوتا ہے جو دودھ کی شکر کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ کچھ تحقیق ہوئی ہے جو بتاتی ہے کہ جو بچے کچا دودھ استعمال کرتے ہیں بمقابلہ پاسچرائز دودھ، ان میں دمہ، الرجی، کان کے انفیکشن اور ایکزیما کی کم شرح ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ کم سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آپ کو مدافعاتی نظام کی بہت زیادہ حمایت ملتی ہے۔ پھر آپ کو کچے دودھ اور کچے دودھ کے پنیر کا ایک اور فائدہ ملتا ہے، پروبائیوٹکس۔ پروبائیوٹکس کیا ہیں؟ وہ دوستانہ بیکٹیریا ہیں۔ جب آپ چیزیں جیسے پنیر یا کفیر استعمال کرتے ہیں تو آپ نہ صرف ایک اچھا پروبائیوٹک حاصل کر رہے ہیں بلکہ ایک پروبائیوٹک جو آپ کی آنتوں کو دوبارہ بھر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ لوگ دہی اور کیفیر کو پروبائیوٹکس کے طور پر سوچتے ہیں، لیکن وہ کچے پنیر کو بھی ایک پروبائیوٹک کے طور پر نہیں سوچتے۔ تاہم امریکہ میں اگر ایک پنیر 60 دنوں سے زیادہ کے لیے خمیر کیا جاتا ہے تو اسے کچا سمجھا جا سکتا ہے۔ کچے پنیر اور پاسچرائز پنیر میں غذائی اجزاء میں شاید کوئی فرق نہ ہو، لیکن کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم اور دیگر معدنیات کی بایو اویلیبلٹی شاید کچے پنیر زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ یہ کچا ہوتا ہے اور اس میں زیادہ انزائم ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ وہ کچا پنیر لینا چاہوں گا جو گھاس کھانے والی گایوں سے ہو، تاکہ میرے پاس صحیح اومیگا 6 اور اومیگا 3 تناسب ہو۔ ایک اور زبردست مرکب بھی ہے جسے CLA کہتے ہیں، جو وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے، توانائی کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچا دودھ محفوظ ہے، بالکل اگر کسی صاف ستھرے فارم سے خریدا جائے تو۔ آپ کو اس فارم کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے جہاں سے آپ اپنا کچا دودھ یا کچا پنیر خرید رہے ہیں، اور پھر اپنے فیصلے خود کریں۔